دیکھیے یہ ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے نا، جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، یہ ماسٹر ہیں ہر 3-4 سال کے بعد ایک فوجی آمر کو دعوت دینے کے اور اس کے سامنے لیٹنے کے. ہمارے ساتھ پچھلی 2 سے 3 دہائیوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے. اور اب بھی سیاستدانوں کی ناکامی، ان کی آپس کے جھگڑے اگر بنیاد فراہم کریں گے کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے ایڈونچر کرنے کی، تو قصور عوام کا نہیں ہے. میں تو فوج کا بھی قصور قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ ماحول پیدا کر کے ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال کسی انقلاب کی پیش خیمہ ہوتی ہے، تبدیلی کب آئے گی؟ دیکھیے 1979 کے ایران میں چلے جائیں آپ، جو شہنشاہ کا دور تھا، کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی پیرس کی ایک مسجد میں بیٹھ کے اپنے بیانات ریکارڈ کر کے اس صدی کا سب سے بڑا ریولوشن لے آئے گا. حالات جب بدترین ہو جاتے ہیں، قوم جب مایوسی کے گڑھے میں گر چکی ہوتی ہے، تبھی انقلاب کی بنیاد رکھی جاتی ہے. لیکن ایک بات مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا سرفیس کے اوپر کہ یہ انقلاب کب آئے گا، لیکن اگر آیا تو نہ یہ پولیٹیکل ایلیٹ رہے گی، نہ یہ ملٹری ایلیٹ رہے گی، اور نہ ہی یہ بیوروکریٹک ایلیٹ رہے گی. خونین شاہ نہ ہو، لیکن انقلاب ایسا آئے گا کہ یہ تینوں فورسز ایلیمنیٹ ہو جائیں گی. سلیم بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ نے شرکت کی اور بہت اچھی گفتگو کی، اور امید کرتے ہیں کہ جس مایوسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جائے گی. پروگرام دیکھتے رہیے، یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو لیے چلیں گے دوسرے سیگمنٹ میں. جی مارننگ مسالہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے اسٹرالوجی کا، لیکن اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جمالوجی کی. گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ حیدر جعفری صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں آج کا انٹرسٹنگ فیکٹ. جی آج کا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹون ہینج آثار قدیمہ کا ایک شاہکار ہے جو انگلینڈ میں ولٹشائر کے مقام پر واقع ہے. آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ آثار تقریباً 2200 قبل مسیح کے دور کے ہیں. جی ہاں، یہ تھا انٹرسٹنگ فیکٹ. اور اب اپنے سیگمنٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، خیریت سے؟ الحمدللہ، مزے میں؟ بالکل خوش. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب بات کی تھی منڈے کو تو جمالوجی کی بات ہو رہی تھی. تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں حجر اسود، اس سے آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں حجر اسود کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بتائیں حیدر. اس کو مطلب حجر اسود کو جو ہے وہ چننے کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پتھر کی، تو پتھر وہاں سے شروع کریں جو موسٹ سیکرڈ سٹون ہے اس پوری دنیا میں. اسلام میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سیکرڈ سٹون جو ہے وہ دیٹ از حجر اسود. اب ایگزیکٹلی اس کو جیمالوجی میں تو شمار نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ مطلب اس کو کہہ لیں کہ عام پتھروں کی رینج سے بہت اوپر کی ہے. اب اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب سے خانہ کعبہ کا وجود ہے تب سے حجر اسود یہاں پہ ہے. اور حجر اسود ہی جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہاں سے مطلب طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. حجر اسود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جو خاص طور پہ آیا گیا. روایات میں بخاری میں اور مسلم میں اور کچھ بڑی حدیثوں کی کتابوں میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پوری دنیا کی تمام ارواح کو بنایا اور اس کے بعد ان سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم، اور اس کے بعد تمام روحوں نے کہا ہاں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں. اب وہ جو وعدہ لیا گیا کہتے ہیں کہ اس کی ایک ڈاکٹرائن کی شکل دی گئی اور وہ اس پتھر میں محفوظ کر دی گئی. اب اس کے بعد یہ جو ارواح ہیں اب یہ دنیا میں آتی ہیں، اگر یہ دنیا میں آتی ہیں اور وہ غلط کاریاں کرتی ہیں تو جب قیامت کے روز بطور ایویڈنس کہ جی جب تمہاری روح بنائی گئی تھی تو تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، وہ ڈاکٹرائن بطور ایویڈنس پیش کی جائے گی کہ یہ دیکھو یہ تمہاری روح کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو حجر اسود ہے اس کو اس لیے خانے زمین پہ لایا گیا تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو جو اسی چیز کو یوز کیا جائے اور اس کو مطلب دنیا میں سامنے رکھا جائے انسانوں کے. اب وہ حجر اسود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا، جب حکم ہوا کہ میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو اس حجر اسود کو لگا دیا.
اور اسی حجر اسود کو پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دوبارہ بنایا گیا اسی خانہ کعبہ کو، تو اس حجر اسود کے اوپر ایک واقعہ ہم نے اکثر پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک فیصلہ کیا تھا، جو کہ آج بھی ساری کتابوں میں موجود ہے، کہ عرب کے تمام سردار اکٹھے ہو گئے کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں ہم نصب کریں گے۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس کے اوپر پتھر رکھا اور کہا کہ جی آپ وہاں لے جائیں، اور نصب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوا۔ وہ آج تک ویسے ہی ہے، اور اسی کو مطلب ہم کہتے ہیں۔ اب ایک چیز اس میں جو جس کو جیمولوجی کے حوالے سے جو اس کا ایک ایسپیکٹ جو ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ جو انسان کی برائیوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اچھا، اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا پہلے کلر سفید ہوا کرتا تھا، جو کہ انسانوں کی جو ہے وہ اس کو اپنے اندر لے کے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اوف اللہ۔ اب یہی اگر اسی طرح اسی کو اگر ہم مانیں تو اس کا 1,00,000واں نہیں، چلیں 1,00,00,000واں حصہ دنیا کے باقی دوسرے پتھروں میں ہونا چاہیے بالکل اس کے اثرات کا، تو وہ اتنے ہی اثرات انسان کی پوری باڈی میں ایک ریوالٹ لانے کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حیدر یہ بتائیے گا کہ اس کی اہمیت اور اثرات کیا ہیں حجر اسود؟ اسی کی اہمیت کی بات کر رہا تھا۔ اہمیت اس کی جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے یہ، اچھا، اور اس کے اثرات جو ہیں چونکہ یہ مطلب اس کو جو ہے وہ اپنی انسان کی برائیوں کو یا گناہوں کو وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور بالکل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حج میں انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے بالکل نیا پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس کی پیوریفیکیشن کی جو ایسی چیز ہے وہ اسی لیے ایک جو ہے بلیک کارنیلین سیاہ عقیق جو ہے اس کو حجر اسود سے نسبت ہے۔ اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے خون کے اندر حدت ہے یا خون کے اندر کوئی ایسی جو بیماری ہے جو آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہے یا مینٹل سٹریس کو وہ کام ڈاؤن کرتا ہے، یعنی وہ اپنی چیزوں کو جذب کرتا ہے۔ اچھا حیدر یہ بتائیے گا اس کے علاوہ جیکب پلو، ہاں جی، وہ جسے سٹون آف ڈیسٹنی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سٹون آف ڈیسٹنی جو ہے یہ ایک بہت پرانی راک ہے، اور یہ آپ ایسا کہہ لیں کہ لارڈ کرائسٹ سے ہم بات کرتے ہیں سٹون آف ڈیسٹنی پر، لیکن ابھی ہم لیں گے کال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہا ہے؟ آپ سے شاہ بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک، اپنے سناؤ، ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، مزے میں ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام؟ جی ہاں بہت اچھا لگتا ہے، ہم ریگولر دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام۔ اچھا بہت شکریہ، دیکھتے رہا کیجیے ہمارا پروگرام۔ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہم ریپیٹ نہیں دیکھتے ہیں بعد میں۔ اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوتی ہوں جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتائیں کہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سیگمنٹ چل رہا ہے، ہماری حجر اسود کی بات ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے حیدر جعفری، کچھ ان سے بات کرنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہاں، میں پتھر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا۔ کیا کس پتھر کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ یاقوت کے بارے میں۔ اچھا یاقوت، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم وہ سٹون آف ڈیسٹنی کی بات کر لیں، پھر آپ کی جس کے بارے میں آپ نے پوچھا اس بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ہاں جی جی، ہم ابھی پہلے سٹون آف ڈیسٹنی جیکبس فیلو کی بات کر لیں، پھر ان کو یاقوت کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سٹون آف ڈیسٹنی عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے موجود ہے۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا ہسٹری کے پہلو سے دیکھیں تو سب سے پہلے جس نبی سے یہ پتھر تعلق رکھتا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق۔ صحیح۔ اسحاق کا لقب تھا اسرائیل، جس کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل بنی۔ اب حضرت اسماعیل تو چونکہ خانہ کعبہ میں آ گئے، ٹھیک ہے، حضرت اسرائیل یا اسحاق وہاں رہ گئے۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد سے جو چیز انہیرٹ کی وہ یہ راک تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ بیٹھ کے پریئر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، یہ ایک خاص مطلب ایک ایسی بلیسڈ راک تھی۔ اچھا، اور اس راک کا آج بھی ایک ہے کہ اس کے اوپر جو بیٹھ جاتا ہے ایک دفعہ وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اچھا، کدھر ہے یہ آج کل جو ہے وہ انگلینڈ کا، ساری اچھی چیزیں باہر ہے پاکستان سے۔ ہاں جی، اب ان کو جب انگلینڈ کو یہ پتا چلا نا کہ اس میں یہ تاثیر ہے، بلکہ انگلینڈ سے بھی بہت پہلے یہ ہیروڈوٹس کے دور میں یا مطلب جو اسرائیلی کنگ تھے جنہوں نے یہ بنایا، تو ان کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی یہ تاثیر ہے تو انہوں نے اس کو سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے جو تھرون ہوتے تھے نا اس میں رکھ لیا تاکہ کوئی
और इसके ऊपर बैठे ही ना बादशाह बने ना झगड़ा हो, किसी और का भला ना हो जाए। अब उन्होंने इसको अपने तख्त में रख छोड़ा है। और उसके बाद फिर ये मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जब आई है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, तो जैकब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। तो ये डायरेक्टली, चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम इसके साथ बहुत साल टेक लगा के जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए तो वो रोते रहे। तो उसके बाद ये मशहूर हो गया कि जैकब्स पिलो या जैकब्स पिलर या स्टोन ऑफ डेस्टिनी। इसके करीब खड़े होकर वो दुआ करते थे और कहते थे कि जो दुआ मतलब इसके करीब खड़े होकर की जाती है वो पूरी ज़रूर होती है। अब इसी तरह हज़रत इब्राहिम हज़रत याकूब के बेटे हैं हज़रत यूसुफ, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट में अपनी डायनेस्टी बनाई, जब इजिप्ट के किंग बने, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको केनान से जो है वो अपने साथ लेके मिस्र चले गए। मिस्र में ये काफ़ी अर्सा रहा। फिर हज़रत यूसुफ की औलाद में से हज़रत यूशे नबी हुए हैं। यूशे जो हैं उन्होंने वापस केनान इसको ले गए, इसी स्टोन ऑफ डेस्टिनी को वापस केनान चले गए। केनान से फिर ये जो है ये जो हेरोडोस के दौर में, चूँकि ये बनी इसराइल के नबियों से रिलेटेड थी, तो उन्होंने जब इसराइल की बुनियाद रखी तो ये यरूशलेम आ गया।